بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ قرآن مجید وہ بے مثل اور بے مثال کتاب ہے جس کے آغاز ہی میں رب کائنات نے فرما دیا کہ یہ وہ کلام ہے جس کلام میں شک و شبے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور بالخصوص یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کلام سرچشمہ ہدایت ہے اور بڑا عظیم کلام ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو کلام کی عظمت کا اندازہ صاحب کلام کی عظمت سے لگتا ہے، کلام کی عظمت کا پتہ صاحب کلام کی عظمت بتاتی ہے۔ اگر صاحب کلام عظیم ہے تو سمجھیں اس کا کلام بھی عظیم ہوتا ہے، اور اگر صاحب کلام خود عظیم نہیں ہے تو اس کا کلام بھی اتنا عظیم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا کلام تمام کلاموں سے بڑھ کر ہے، عزت میں، عظمت میں، شرافت میں اور بزرگی میں۔ کیوں کہ جب رب کائنات کی عظمتوں کے برابر کسی کی عظمتیں نہیں ہیں تو کسی کا کلام بھی اس کے کلام کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ، دنیا آپ کو جانتی ہے، ایک شاعر علامہ اقبال علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اکثر ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری سنتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا۔ ملاقات بھی ہوتی تھی، شاعری سنتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا۔ ایک روز علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس شاعر سے پوچھا کہ تم آ کر میری گفتگو سنتے ہو، میرا کلام سنتے ہو، کیا تم نے کبھی خود بھی اپنی شاعری لکھی ہے؟ تو وہ شاعر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بھی اپنی شاعری لکھی تھی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس سے پوچھا اگر تم نے اپنی شاعری لکھی تھی تو تمہاری شاعری کہاں ہے؟ وہ شاعر کہنے لگا میں نے شاعری پہلے اپنی ڈائری میں، اپنی کتاب میں لکھی تھی، لیکن جب میں نے آپ کا کلام سنا تو آپ کا کلام سن کے میں نے اپنی شاعری کے پنوں کو پھاڑ دیا اور اپنی شاعری کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ مسکرائے اور فرمایا اے نادان، ابھی تو نے میری شاعری سنی ہے اور اپنے کلام کو پھاڑ دیا ہے، جب تو میرے رب کا کلام سنے گا تو علامہ اقبال کے کلام کو بھی پھاڑ کے پھینک دے گا۔ کہ رب العالمین کے کلام میں اتنی جاذبیت ہے، اتنا حسن ہے، اتنی لذت ہے کہ جو بندہ رب العالمین کا کلام ایک بار سن لیتا ہے پھر دنیا کا کوئی اور کلام اس کے دل میں جگہ نہیں بناتا۔ بڑا معزز اور محترم کلام ہے رب العالمین کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک یہودی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے کہنے لگا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قرآن بھی سچا ہے اور ہمارا دین اسلام بھی سچا ہے، تو اگر میں تم سے قرآن مجید اور دین اسلام کی حقانیت پر کوئی دلیل طلب کروں تو کیا تم مجھے فی البدی اپنے قرآن کی حقانیت اور دین اسلام کی حقانیت پر کوئی دلیل فراہم کر سکتے ہو؟ تو صحابی رسول فرمانے لگے ہم تو
تربیت یافتہ ہیں صحبت مصطفیٰ کے، آپ مجھ سے قرآن کی حقانیت اور دین اسلام کی حقانیت اور سچائی کے بارے میں جو دلیل طلب کریں گے میں آپ کو دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا، اس کے ہاتھوں میں ایک پیالہ تھا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ پیالہ لے لیں۔ آپ نے وہ پیالہ پکڑ لیا اور پوچھا پیالے میں کیا ہے؟ وہ یہودی سائل کہنے لگا، اس پیالے میں زہر ہے۔ اگر آپ کا دین اسلام سچا ہے اور اگر آپ کا قرآن سچا ہے تو میں آپ سے اس طریقے سے دلیل طلب کرتا ہوں کہ آپ یہ زہر کا پیالہ پی جائیں، اور پھر اگر آپ کا دین اسلام سچا ہوگا تو آپ بچ جائیں گے، آپ کا قرآن سچا ہوگا تو آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ کا قرآن سچا نہ ہوا اور دین اسلام سچا دین نہ ہوا تو آپ کی موت اس زہر کے پیالے کی وجہ سے واقع ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین اور اعتماد پہ قربان جائے، کس قدر قرآن مجید پہ رب العالمین کے کلام پر صحابی رسول کو اعتماد تھا اور کتنا پختہ آپ کا یقین تھا۔ صحابی رسول نے اس یہودی کے ہاتھ سے وہ زہر کا پیالہ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ زہر کا سارا پیالہ پی گئے، اور پینے کے بعد وہیں پر کھڑے رہے اور اس یہودی سے کہنے لگے، دیکھ میں نے تیرا لایا ہوا سارا زہر پی لیا ہے، اب مجھے اپنے قرآن پر بھی اعتماد اور اعتبار اور یقین ہے اور دین اسلام کی حقانیت پر بھی اعتماد ہے، دیکھ تیرے زہر کا اثر مجھ پر نہیں ہوا۔ اور زہر کا پیالہ پی کر قرآن کی آیت پڑھ کر اس بات کا جواب دے دیا، دلیل دے دی کہ نادان جس کے دل میں محمد کا قرآن اتر جاتا ہے اس کے دل پر پھر زہر بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ کلام ہی اتنا عظمت والا ہے، یہ کلام ہی اتنا حسین ہے، اس قدر چاشنی والا کلام ہے کہ صحابہ کرام اس کلام کو معرفت الہیہ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر پڑھا کرتے تھے، اس کلام کو ڈوب کر پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، اور یہ قرآن مجید صحابہ کرام کو فیض دیتا تھا، یہ قرآن مجید صحابہ کرام کو لذت اور چاشنی دیتا تھا۔ پھر اگر زہر بھی پی جاتے اس قرآن کو پڑھ کے تو قرآن پڑھنے کے بعد زہر بھی اثر نہ کیا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اپنی ہر بیماری کا علاج قرآن سے تلاش کیا کرتے تھے۔ ہم مانتے ہیں قرآن مجید حکیم ہے، قرآن حکیم کہتے ہیں، لیکن اس حکیم سے اپنا علاج نہیں کرواتے۔ صحابہ کرام ہر چیز کا علاج قرآن مجید سے کیا کرتے تھے۔ بادشاہ روم شاہ ہرکل نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خط ارسال کیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے سر میں شدید قسم کا درد ہے اور میں نے بڑے بڑے معالج، بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے حکماء کو آزمایا ہے، ان کی دوائیاں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، ان کی میڈیسن کارگر نہیں ہوئی، کسی حکیم اور طبیب کے علاج سے میرے سر کا درد زائل نہیں ہوا۔ اب اے سیدنا فاروق اعظم، اے امیر المومنین، آپ کی بارگاہ میں خط لکھتا ہوں، آپ میرے درد سر کا علاج فرمائیے۔ جب بادشاہ روم شاہ ہرکل کا خط امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے رسول کے اس جلیل و قدر صحابی اور خلیفہ نے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی اپنے ہاتھ میں لی اور قاصد سے کہا کہ یہ ٹوپی لے جاؤ اور بادشاہ روم کو جا کر کہنا یہ ٹوپی سیدنا فاروق اعظم نے دی ہے اور وہ فرما رہے ہیں اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھ لو۔
جب تم اپنے سر پہ اس ٹوپی کو پہنو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا درد سر فوراً ختم فرما دے گا۔ جب ٹوپی لا کر بادشاہ روم کو پیش کی گئی تو بادشاہ روم پہلے ٹوپی کو دیکھ کے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جہاں پر بڑے بڑے حکماء، اطباء اور معالج کی میڈیسن اور دوائی کارگر نہیں ہوئی، کیا اس ٹوپی کو پہننے سے درد سر ختم ہوگا؟ قاصد کہنے لگا حضور، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اس ٹوپی کے پہنے بغیر تمہارا درد سر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کو لازماً پہن لینا۔ بادشاہ روم نے وہ ٹوپی اٹھائی، اپنے سر پہ رکھی۔ ٹوپی سر پہ رکھنے کی دیر تھی کہ بادشاہ روم کے سر کا درد ختم ہو گیا، درد سر جاتا رہا۔ بادشاہ روم حیران ہوا، اس ٹوپی میں ایسی کیا چیز ہے کہ سر پہ رکھا تو درد سر ختم؟ جب بادشاہ وہ ٹوپی اپنے سر سے اتارتا تھا تو درد سر پھر شروع ہو جاتا تھا، اور جب وہ ٹوپی سر سے اتار لیتا تھا تو درد سر ختم ہو جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، اس ٹوپی کو اتار کر دیکھوں تو صحیح، اس ٹوپی میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے درد سر ختم ہو جاتا ہے؟ جب بادشاہ نے ٹوپی سر سے اتاری، اس ٹوپی کو کھولا گیا اور کھول کر دیکھا گیا تو ٹوپی کے اندر ایک رکا اور ایک پرچی پڑی ہوئی تھی۔ جب پرچی کو کھولا دیکھا تو پرچی پہ قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے بادشاہ روم کا درد سر ختم ہو گیا۔ صحابی رسول نے بادشاہ روم کا علاج کیا قرآن مجید سے، اور بتا دیا کہ لوگوں، قرآن مجید ہی ہر بیماری کا علاج ہے، قرآن مجید ہی ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے پاس آؤ، جو سیکھنا ہے قرآن سے سیکھو۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے علوم اور معنی کے سمندر ڈال دیے۔ تو صحابہ کرام کا نظریہ اور صحابہ کرام کا عقیدہ اور یقین قرآن مجید پہ اس قدر پختہ تھا کہ آپ اگر قرآن کی ایک آیت لکھ کر دے دیتے اور اس کے متعلق پھر جو گمان کرتے، رب کائنات اس بیماری کا علاج اسی آیت میں رکھ دیتا۔ قرآن مجید بے مثل اور بے مثال کتاب ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید سے فیض لیا، قرآن مجید سے سکھایا اور سیکھا، اور امت مصطفیٰ کو یہ پیغام اور درس دیا ہے کہ لوگوں، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اگر قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا اثر ہے کہ بادشاہ روم کا درد سر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اندازہ لگاؤ جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن مقدس کی 6666 آیتیں پنہا ہو، اس حافظ قرآن کی عزت، عظمت، شان اور رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ رب کائنات ہمیں اپنا رشتہ پختگی کے ساتھ اپنے پاک کلام کے ساتھ جوڑنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔